اگر کسی شخص کو 500 روپے کا کام آ گیا اور سامنے جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہ 500 روپے دیکھے گا یا جماعت؟ جب سارے امام پیمنٹ لینا بند کر دیں گے تو کوئی بھی آپ کو وقت پر مصلی پر کھڑا ملے گا نہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی کمائی میں برکت بڑھی ہے۔ کیا مولانا کو جب وہ مولانا جو ہے ٹماٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا مولانا کو 1 روپے کلو سے ٹماٹر مل رہے ہیں؟ کیا جب پیٹرول پمپ پہ بھرانے کے لیے جاتے ہیں تو مولانا کو کیا 2 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے؟ قرآن کا بدلہ کیا دے سکتے ہو آپ؟ مجھے بتائیے بیٹھنے والے بچے، ایک ظہر کی نماز کی تنخواہ آپ کیا دو گے؟ مفتی ظر ولی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں جب کوئی امام تراویح سناتا ہے تو ادنا درجہ اس کو 80,000 روپے آپ دینا ہے۔ کی ارننگ کا ذریعہ کیا ہے، یعنی ذریعہ معاش اس کے علاوہ، امامت کے علاوہ؟ خود آپ سے سوال کرے گا، کیا بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نہ کی شادی ہو چکی ہے کیا؟ کل مساجد میں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں امام صاحب کو، کیا وہ تنخواہ لینا جائز ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم ایک آپ کے درمیان انٹرویو پیش کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو کاشی واڑی بھوانی پیٹ میں ایک اردو بالواڑی میزاب رحمت میں امامت کا کام سر انجام دیتی ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد اکبر نظامی صاحب ہیں۔ ان سے ہم انٹرویو لیں گے، آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ مولانا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اکبر رمضان باغوان ہے۔ ماشاء اللہ۔ مولانا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے؟ الحمدللہ اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں اور عالم دین بھی ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سال میرا 3rd ایئر بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مولانا، آپ کی پڑھائی جو ہوئی ہے عالمیت کی، کہاں سے آپ نے حاصل کی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے عالمیت کی پڑھائی کا، میں نے 2-3 مدرسے پڑھے ہیں، جن میں جو ہے ابتدائی تعلیم میری شروع ہوئی ہے عثمان آباد سے، جہاں پر میں ابتدائی میری تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کے بعد 1-2 سال میں نے لاتور میں پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد بقیہ پڑھائی جو ہے میری نظامیہ صوفیہ کونڈوا حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین فخر مہاراشٹر، الحمدللہ پورا پونا انہیں جانتا ہے، ان کے مدرسے سے میرے آخری سال وہاں پر گزرے ہیں عالمیت کے۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا کہ آپ کی یہ درس و تدریس جو آپ نے نام بتایا مدرسے کا، کہ اس کے علاوہ آپ نے کہیں اور بھی درس و تدریس کا خدمت انجام دیا ہے یا کہیں اور امامت بھی کی ہے؟ اس سے قبل کہیں پر بھی میں نے جو درسی کتابیں ہوتی ہے عالمیت میں وغیرہ پڑھائی جاتی ہے یا مدرسوں میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ میں نے اب تک اس خدمت کو انجام نہیں دی میں نے کسی بھی مدرسے میں جا کر یا کسی بھی مسجد میں جا کر۔ جہاں تک تعلق ہے نورانی قاعدہ اور قرآن مجید کے پڑھانے کا، تو الحمدللہ وہ اس سے قبل ہو چکا ہے۔ میں کونڈوا کے اندر ایک مسجد ہے امیر معاویہ، سب سے قبل میں نے وہاں پر جو ہے مکتب میں نے وہاں پہ پڑھایا ہے 1-2 سال۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ میں لگ چکا ہوں۔ پھر یہاں پر جو ہے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا بھی ہے، اور یہیں سے یا پھر یہ کہہ لو کہ اس کے بعد سے انڈرسٹینڈنگ القرآن ہے، عربک اسپوکن ہے، تو یہاں سے الحمدللہ میں نے وہ چالو کیا ہے، جس کے ذریعے آج کونڈوا کے اندر جو ہے آسان قرآن اکیڈمی کے ہمارے جو طلباء کی تعداد ہے وہ 90 طلباء ہے جو ہماری اکیڈمی میں قرآن مجید سیکھتے ہیں، عربک اسپوکن سیکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ القرآن کے ذریعے قرآن بھی ٹرانسلیشن قرآن کیا کہتا ہے آپ سے وہ سیکھتے ہیں، فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، اور پھر ظہر بعد سے لے کر مسلسل الحمدللہ آپ بعین ہی ہمیں دیکھتے ہو کہ یہاں پر الحمدللہ جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ظہر کی نماز ہے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد کا مکتب ہے، مغرب کے بعد کا مکتب ہے، عشاء کے بعد کا مکتب۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مولانا سے سوالات کے جوابات جو مولانا صاحب نے دیے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ مولانا، آپ کی
ارننگ کا ذریعہ کیا ہے، یعنی ذریعہ معاش اس کے علاوہ، امامت کے علاوہ؟ ظاہر سی بات ہے، ایک فیمس ڈائلاگ ہے جو کہ الگ الگ شہروں میں یا گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. ملا کی جو دوڑ ہوتی ہے وہ مسجد تک ہوتی ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسجد کے علاوہ اگر میری کہیں ارننگ دیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، ایک آدھ بچوں کو میں پڑھاتا ہوں، وہاں سے 1000-1500 تک مجھے آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سائیڈ بزنس یا کہیں میں جاب کرتا ہوں، کہیں کام کرتا ہوں. پہلے کرتا تھا، الحمدللہ 2 سال میں نے کام بھی کیا ہے. تو لیکن امامت میں لگنے کے بعد کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، تو صرف امامت ہی امامت ہے اور پڑھنا ہی پڑھنا ہے، دوسرا کوئی مشغلہ نہیں ہے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. مولانا، چوتھا سوال یہ تھا آپ سے، جیسے آج کل مساجد میں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں امام صاحب کو، کیا وہ تنخواہ لینا جائز ہے کیا؟ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا، کہ یہ سوال بارہا پوچھا بھی جاتا ہے اور اہل ایمان طبقے سے پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر کہ آپ ایز اے امام، ایز اے عالم، آپ دین کے کام کرنے کو پیسوں سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہو. یعنی آپ تو نماز آپ کو پڑھنی ہی ہے، تو وہ نماز آپ ہمارے پیچھے پڑھو گے. اگر آپ مقتدی بنتے ہو تو کسی امام کے پیچھے پڑھو گے، اگر آپ امام بنتے ہو تو آپ لوگوں کو پڑھاؤ گے، تو اسی نماز کے آپ پیسے کیسے لے سکتے ہو؟ تو جواب یہی ہے کہ دیکھیے، جب امام، ایک شخص امام بنتا ہے، ایک عالم جب امام بنتا ہے تو وہ اپنا وقت وہاں پر دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے، وہ کبھی کبھار جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ مان لیجئے اگر کسی شخص کو 500 روپے کا کام آ گیا اور سامنے جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو وہ 500 روپے دیکھے گا یا جماعت کو دیکھے گا؟ پریکٹیکلی طور پر وہ جائے گا اپنا 500 روپے کمانے اور بعد میں آئے گا اپنی نماز پڑھے گا اور لوگوں سے بھی یہی کہے گا کہ بھائی میرا ضروری کام تھا، میں وہاں پہ چلا گیا، جس وجہ سے میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا. تو کیا آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ سارے امام یہی کہے کہ بھائی میرا نماز سے بھی زیادہ ضروری کام تھا، چونکہ میں تنخواہ نہیں لے رہا ہوں تو اب مجھ سے کوئی سوال جواب بھی نہیں ہے، تو میں کیوں نماز ٹائم پہ پڑھاؤں؟ جب سارے امام پیمنٹ لینا بند کر دیں گے تو کوئی بھی آپ کو وقت پر مصلی پر کھڑا ملے گا نہیں. امام خود آپ سے سوال کرے گا، کیا بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھاؤ؟ کیا صرف اماموں نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو تنخواہیں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ امام صاحب اپنی دنیاوی روزی روٹی ان تنخواہوں کے ذریعے مکمل کر سکے اور دنیا کی طرف زیادہ نہ جا سکے. اگر وہ بزنس کی طرف زیادہ جائیں گے، امامت کے ساتھ جا رہے ہیں، کہیں محلے والوں نے اجازت دے رکھی ہے، ٹرسٹیوں نے اجازت دے رکھی ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر وہ تنخواہ نہیں لے رہا، پھر وہ بزنس کی طرف جا رہا ہے، تو وہ صاف الفاظوں میں جواب دے گا کہ بھائی اس سے میرا گھر نہیں چل رہا، اس لیے میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں. حقوق اللہ ہے اور مجھے حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے، جو کہ اہم فریضہ ہے. جہاں تک بات ہے تنخواہ لینے کی، تو میں اپنے قلیل علم کے مطابق بتاتا ہوں، نہ صرف ضروری ہے بلکہ فرض عین ہے. میں تو علماء کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دین کا کوئی بھی شعبہ، چاہے مدارس کے لائن سے ہو، چاہے مکاتب کے لائن سے ہو، یا پھر امامت کے لائن سے ہے، مفت میں آپ کوئی بھی کام نہ کیجئے. کیونکہ جب آپ مفت میں کوئی بھی کام کرو گے تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی محنت نہیں ہوگی، آپ کی خواہش ہوگی. خواہش اگر پڑھانے کی ہے تو آپ پڑھاؤ گے، خواہش اگر نہیں پڑھانے کی ہے تو آپ پیچھے سرک جاؤ گے. یہ والا مسئلہ ہے. ہاں، دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو تنخواہ نہیں لینی تو آپ وہ تنخواہ لیجئے اور کسی دوسرے کو دیجئے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو. لیکن مارکیٹ میں یہ کہنا بند کر دیجئے کہ یہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے، ان پیسوں کا کیا لینا، یہ نہیں ہے. کیونکہ کچھ بچے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بعض بچے ایسے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اسی امامت کے پیسوں کے اوپر جو ہے ان کا گزارا ہوتا ہے. اور کیا تنخواہ ہے امامت کی؟ 4000 5000. یعنی ہمارا جو گٹر صاف کرنے والا ہے اس کو 30 ہزار تنخواہیں ہیں. اور وہ جو آپ کی نمازوں کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، جس کی دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہے، ہمیں اتنا یقین ہے، جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہمارے طہارت کے، پاخانے کے، پیشاب کے اور بہت سارے مسائلوں کا حل ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے ذریعے رکھ رہا ہے،
اس کو ہم 4,000 5,000 دے کر اس کی توہین تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی کمائی میں برکت بڑھی ہے۔ کیا مولانا کو جب وہ مولانا جو ہے ٹماٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا مولانا کو 1 روپے کلو سے ٹماٹر مل رہے ہیں؟ کیا جب پیٹرول پمپ پہ بھرانے کے لیے جاتے ہیں تو مولانا کو کیا 2 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے؟ تو جو عوام کے لیے وہی مولانا کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تنخواہیں لینا، میں تو کہتا ہوں اپنے قلیل علم کے مطابق اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کرنا یہ علم والے ہونے کی نشانی ہے، لیکن علمی حدود میں رہ کر کوئی جاہل آ کر اختلاف کرے تو اس کا اختلاف نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی دلیل سے اختلاف کرتا ہے کہ ہاں یہ دلیل ہے، اس کی بیسس پہ آپ پیسہ نہیں لے سکتے، تو پھر انشاءاللہ ہم دلیل دے کر یہ کہیں گے کہ بھئی یہ دلیل ہے جس کے ذریعے آپ تنخواہیں لے سکتے ہو، اور جتنی لے رہے امام صاحب وہ غنیمت ہے۔ تم قرآن کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ آپ مجھے بتائیے بیٹھنے والے بچے، ایک ظہر کی نماز کی تنخواہ آپ کیا دو گے؟ مفتی ظفر علی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں جب کوئی امام تراویح سناتا ہے تو ادنا درجہ اس کو 80,000 روپے دینا ہے۔ سب سے ادنا درجہ اس کو 80,000 روپے دینا ہے، اور اعلیٰ درجہ تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے اوپر جاتا ہے۔ تو بہرحال عوام الناس سے اتنا ایکسپیکٹیشن تو ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ ہماری تنخواہ 40,000 50,000 ہو، لیکن اتنی تو ہو کہ جب ہم وہ تنخواہ لے کر بیوی کے پاس جائے، گھر میں جائے، تو وہ یہ تو کہہ سکے کہ ماشاءاللہ پورے مہینے بھر کا راشن بھی آ جاوے گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم کپڑے بھی خرید سکیں گے، اس کے بعد ہم اپنی ضروریات زندگی کا سامان بھی اور تھوڑی بہت سیونگ بھی، پتہ چلتا اس سے راشن ہی پورا نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ۔ ابھی مولانا تھوڑا پرسنل زندگی کی طرف آئیں گے۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نکاح ہو چکا ہے میرا۔ شادی اپنے پسند سے کی یا ماں باپ کے پسند سے؟ ظاہر سی بات ہے میں نے والدہ ماجدہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ یقیناً بیوی میری ضرورت ہے، اور قرآن مجید مجھے اس کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کے ذریعے، اور بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کے جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نکاح کرنا چاہیے۔ تو وہ میری ضرورت بھی ہے تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں، بد نگاہوں سے اور بد نظری سے بچ سکوں، لیکن میں نے اپنے والدہ سے بتا دیا تھا کہ بہو آپ ہی کو لانا ہے، جو آپ لے کر آئیں گے، جس کسی لڑکی کے تعلق سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری گھر کی بہو بنے گی، تو میں بشاشت کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی تعلیم مجھے نہیں دیکھنا، صرف یہ کہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور تہجد کی پابند ہو، نمازوں کی پابند ہو، فرائض کی پابند ہو۔ پوچھنا یہ تھا، آپ نے شادی کے بارے میں بتایا جیسے، تو یہ لو میرج ہوئی تھی کیا ارینج میرج ہوئی تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے اوپر چھوڑا ہے تو ارینج میرج ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور مولانا یہ سوال تھا کہ جیسا کہ آج کل ایک ایسی تنظیم جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی ہے جس کا نام دعوت و تبلیغ ہے، تبلیغی جماعت ہے، کیا کبھی آپ نے اس میں وقت لگایا یا لگانا چاہیں گے آگے؟ الحمدللہ، جہاں تک تعلق ہے تبلیغی جماعت کا، تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں، میں جس مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں، ہماری ابتدائی تعلیم جہاں پہ ہوئی ہے وہ دعوت و تبلیغ کا مرکز رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ اس مرکز کا نام کرڈواڑی میں پڑتا ہے، مولانا یونس صاحب کر کے آج بھی وہ پہچانا جاتا ہے، پونا کے رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ وہاں پر عرب کی جماعتیں وغیرہ آتی تھی تو ہم انہیں کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے میرے اپنے جماعت میں وقت لگانے کا، دن کئی مرتبہ میں نے لگائے ہوئے ہیں، 40 دن 4 مہینے یا 1 سال اب تک میں نے لگائے نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جلد از جلد توفیق دے گا، اور پھر انشاءاللہ میں جماعت میں اپنا وقت لگاؤں گا۔ امید تو، نیت تو 1 سال کی ہی ہے، اب دیکھیں گے اللہ جب مجھے موقع دے گا تب انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایک تھا یہ چھوٹا سا انٹرویو، آگے انشاءاللہ اور بھی انٹرویو لیتے رہا کریں گے۔ کمنٹ باکس میں جا کر یہ کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ انٹرویو کیسی لگی، اور دوسرے اماموں کا بھی انٹرویو کیا ہم لے سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔